کراچی والوں کے لیے بجلی 7 روپے 43 پیسے فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے سماعت کے بعد قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی کہ الیکٹرک نے نومبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ مد میں قیمتوں میں کمی کی درخواست کی تھی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی 18 پیسے فی یونٹ مہنگی، لائف لائن صارفین مستثنی ہوں گے۔ صارفین کو آئندہ ماہ اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ دختر مشرق شہید بے نظیر بھٹو کو پچھلے 15 سال بیت گئے۔ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیراعظم رہنے والی واحد خاتون بے نظیر بھٹو کو آج ہی کے دن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے جلاوطنی کے دکھ بھی جھیلے لیکن جمہوری جدوجہد سے پیچھے نہ ہٹی۔ وہ صرف پاکستان نہیں پوری مسلم امہ کا مقدمہ لڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سابق وزیراعظم کی برسی پر گھڑی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاری مکمل۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیالوں سے خطاب کریں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی مضبوط علامت تھی۔ وہ شہری آزادیوں کی وکیل، وفاقی اکائیوں میں ہم آہنگی اور اتحاد کی دائی تھی۔ یہ شہید محترمہ کے نظریے کی کامیابی ہے کہ آج جمہوری قوتیں ایک پیج پر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پیغام۔ آصف زرداری بولے، اداروں کا سیاست سے لا تعلقی کا اعلان شہید بے نظیر کے خواب کی تعبیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا، شہید بے نظیر بھٹو جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی روشن علامت ہے۔ آٹھ ماہ پہلے تک ملک معاشی طور پر مستحکم اور دہشت گردی عملاً ختم ہو چکی تھی۔ اب دہشت گردی کے واقعات میں 52% اضافہ ہوا۔ عوام کی جان و مال محفوظ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں، چور، ضمیر فروش اور بددیانت گروہ کے NR2 کے تالاب میں نہلا کر ملک کی سلامتی سے کھیلنے کے لیے اقتدار سونپ دیا گیا۔ قانون کی بالادستی کے بغیر اہم ٹاسک حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پولیس ریفارمز اور کرمنل جسٹس سسٹم میں بہتری کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آئندہ ہفتے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ 2 جنوری کو پی ٹی آئی اور ق لیگ کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ بیرون ملک موجود ارکان کو فوری پاکستان پہنچنے کی ہدایت۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اعتماد کے ووٹ سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ق لیگ نے پی ٹی آئی سے 7 شہروں کے تمام قومی و صوبائی حلقے مانگ لیے۔ زمان پارک میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں مشاورت۔ ذرائع کے مطابق ق لیگ نے گجرات، وزیر آباد، منڈی بہاؤدین، ڈسکا، حافظ آباد، بہاولپور اور چکوال کے حلقے مانگے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرح اب عمران خان بھی ایک حقیقت ہیں۔ جس نے عمران خان کو نظر انداز کیا اپنا اور ملک کا نقصان کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا یامہ نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ کہا، جنرل عاصم کے کمان سنبھالنے کے بعد سے فرق پڑا ہے۔ نامعلوم کالز آ رہی ہیں، نہ عمران خان کا میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی ڈبل گیم کرے یا ٹرپل، اسمبلی تو توڑنا پڑے گی۔ اسمبلی نہ توڑی تو ہم اس میں نہیں ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، مارچ اپریل جنرل الیکشن کے مہینے ہوں گے۔ فوج سمیت تمام اداروں کو الیکشن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں ہوتا تو میں یہ نہ لکھتا۔ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد گورنر کا سائملٹینیسلی یہ کہہ دینا اعتماد کا ووٹ لیجئے گا، تو یہ اس عدم اعتماد کے جو تحریک جو یہ اس کو بھی پھر انڈو کرتی ہے۔ میں گورنر ہوتا تو وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا نہ کہتا۔ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تو اعتماد کے ووٹ کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماہر قانون لطیف کھوسا کہتے ہیں، گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سب کو سننے کے بعد گورنر کا آرڈر منسوخ کر دیا۔ پرویز الہی کے پاس آفیشلی 186 نمبرز ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق یہ ارکان منحرف نہیں ہو سکتے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے عددی برتری ثابت کرنا پڑے گی۔ ملک میں عوام کی حکمرانی کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد کے بلدیہ انتخابات 31 دسمبر کو ہوں گے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، ہر وقت قانون تبدیل کریں گے تو بلدیاتی انتخابات کیسے ہوں گے؟ حکومت کو پہلے یونین کونسلز میں اضافے کا خیال کیوں نہیں آیا؟
حکومت نے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ حکومتیں ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیتی ہیں۔ حکومت کہیں تو ان چیز کو روکے۔ اشتر وصاف نے دلائل دیے کہ حلف دیتا ہوں اس کے بعد قانون میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ فرائیڈے تک پاکستان کے معاشی معاملات کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے گا۔ جس نہج پہ آج ہم کھڑے ہیں یہ ہفتہ ہم نہیں گزار سکتے۔ جو IMF سے ڈسکشن ہو رہی تھی وہ ڈیڈ لاک میں چلی گئی ہے۔ ملک ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا، اب جس نہج پر ہیں ایک ہفتہ بھی نہیں گزار سکتے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر جمعے تک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ماہر معاشیات شبر زیدی کا پروگرام دی رپورٹرز میں دعویٰ، کہاں IMF سے قرضے کی قسط مارچ کے قریب ملے گی۔ موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ خطرناک ڈیڈ لاک کیا۔ IMF مارچ میں PDM حکومت نہیں بلکہ نگراں حکومت سے بات کرے گا۔ روس پاکستان کو قدرتی گیس فراہم کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ روسی نائب وزیر اعظم کہتے ہیں وسط ایشیا یا ایران کے ذریعے طویل مدت کے لیے گیس فراہم کی جا سکتی ہے۔ گیس کی قلت کے باعث یورپی مارکیٹ بہت اہم ہے۔ ترکیہ میں مرکز بنانے کے بعد وہاں سے اضافی گیس کی فراہمی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ گیس آتی نہیں، بل پورا آتا ہے، یہ کیسی حکومت ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو ہماری جان چھوڑ دے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام بل بلا اٹھے، کہا سردی بڑھ گئی، گیس دستیاب نہیں، لکڑی مہنگی ہے، کوئلہ مہنگا، جس کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہوں وہ ہوٹل سے کیسے خریدے؟ حکمران عوام کا کچھ تو سوچیں، بس آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مہنگائی نے حد کر دی، آٹا مہنگا اور پھر دستیاب بھی نہیں۔ متوسط طبقہ اور معمولی دہاڑی پر کام کرنے والے مزدور پریشان، کہتے ہیں کوئی مریم نواز، مریم اورنگزیب اور شہباز شریف سے پوچھے آٹا کیسے خریدیں، غریب گزارا کیسے کریں؟ سرکاری آٹا ملتا نہیں، چکی پر مہنگا ہے، حکومت بس اتنی مہربانی کرے آٹا سستا کر دے۔ گوادر کی ترقی و خوشحالی کے دشمن شرپسند پہچانے گئے۔ حق دو تحریک کے سرپرست مولانا ہدایت الرحمان شرپسندی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کی پرکشش نعروں سے عوام کو گمراہ کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کے خلاف احتجاج کو ہوا دینے کی کوششیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریاست ایسے شرپسندوں سے سختی سے نمٹے گی، فیصلہ ہو گیا، حکومت کسی تخریبی اور پریشر گروپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ شہید کیپٹن فہد کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ آرمی قبرستان راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور سول اور فوجی حکام کی شرکت۔ آرمی چیف نے جنازے کو کندھا بھی دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا اور عام شہری بھی شریک ہوئے۔ کیپٹن فہد سمیت 5 اہلکار بلوچستان کے علاقے کہان میں IED دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ پنجاب میں دھند کا راج برقرار، صادق آباد میں دھند کے باعث 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 2 طالب علم جاں بحق۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، ٹرینیں 8 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ موٹر ویز کے کئی سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسکول مزید 7 روز بند کرنے کا حکم۔ ملک بھر میں جاڑے کی دھند، ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10، استور کلام میں -7 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل، کراچی میں سرد موسم، موٹر سائیکل سواروں کا امتحان لینے لگا۔ نامور اینکر پرسن ارشد شریف شہید کی شاندار صحافتی خدمات کا ایک اور اعتراف۔ آئرلینڈ کی السٹر یونیورسٹی کا ارشد شریف شہید کی یاد میں ایوارڈ کا اعلان۔ ارشد شریف کی بیوہ سمیہ ارشد کے نام خط میں کہا ارشد شریف ایوارڈ ہر سال تحقیقاتی صحافت پر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کولم مرفی نے کہا کہ ارشد شریف 17 سال پہلے یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ میڈیا سٹڈیز میں ماسٹرز کرنے والے ارشد شریف کی بہادری، دیانت، معاملہ فہمی پر سلام پیش کرتے ہیں۔ یونیورسٹی ٹری آف ہوپ میں ارشد شریف کا نام شامل۔ امریکہ، برطانیہ اور اٹلی کے بعد سعودی عرب اور آسٹریلیا کا بھی شہریوں کے لیے الرٹ۔ اسلام آباد میں مقیم اور آنے والے باشندوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی۔ الرٹ میں کہا شہری احتیاط برتیں، غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں۔
कराची टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 370 से ज्यादा रन्स बना लिए। कप्तान बाबर आजम 161 रन्स बनाकर आउट हुए। आगा सलमान की निस्फ सेंचुरी पाकिस्तान की बड़े हदफ की जानिब पेश कर दी। 25 करोड़ अफराद मुतासिर, 17 लाख बिजली से महरूम। अमेरिका को सदी के बदतरीन बर्फी तूफान का सामना। हम साइक्लोन सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क का शहर बुफेलो मुतासिर। मुख्तलिफ वाकयात में 27 अफराद हलाक। सदर बाइडन ने न्यूयॉर्क के लिए इमदाद की मंजूरी दे दी। चीन का बैरूनी मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंतना की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। 4 रोज से कोविड के बायस कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बीजिंग और शंघाई में केसेस में इजाफा, अस्पताल भर गए।